قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام: اذا نزلت بكم شدائد فاستغیثوا بنا. صلوات بہرحال آج کا موضوع جو ہے آثار ظاہری و باطنی زیارت کا زائر کے اوپر، یعنی زائر کے اوپر جو زیارت کے لیے آتا ہے، آثار ظاہری اس پر کیا چیز ہوتے ہیں اور باطنی کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالی جائے گی. صلوات محمد و آل محمد. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں. کل آخری مجلس ہے میری، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی دوسرے برادر ہوں گے. گفتگوؤں کو سمیٹتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جس آقا کے پاس آئے، پہلی دن مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے لیے اس سے بڑھ کر اس معصوم کا احسان اور کرم کیا ہوگا کہ اس معصوم نے ہمیں اور آپ کو، ہم جیسے گنہگاروں کو اپنی بارگاہ میں بلایا. اس سے بڑھ کر ان کا کوئی احسان اور کرم نہ ہوگا. اس بارگاہ مولا میں کہ آقا نے یہ چند سانسیں ہمیں لینے کی اجازت دے دی. امام رضا علیہ السلام اس حدیث میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو مستدرک الوسائل میں بھی نقل کیا گیا ہے، خود مستدرک میں بھی نقل کیا گیا ہے اور دیگر کتب میں بھی نقل کیا گیا ہے. وہی ان کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے کہ مولا فرماتے ہیں: اذا نزلت بكم شدائد فاستغیثوا بنا. مولا فرماتے ہیں کہ جب تم پر شدتیں آ جائیں، جب تم پر پریشانیاں آ جائیں، جس وقت تم پہ گرفتاریاں آ جائیں، تو مولا فرماتے ہیں کیوں گھبراتے ہو؟ جب تمہیں مصیبتیں ہر طرف سے گھیر لیں، جب دنیا کی ہر پریشانی میں گھر جاؤ، تو آقا فرماتے ہیں اس وقت تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اذا نزلت بكم شدائد، جمع ہے شدتوں کی، یعنی ہر طرف سے مصیبت آ کر گھیر لے. مریضی، بیماری، آزاری، لاچاری، بے روزگاری، ہر طرف سے مصیبت آ کر گھیر لے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت تم مصیبتوں میں گھر جاؤ، جب تمہیں مصیبتیں ہر طرف سے آ کر گھیر لے، یعنی اس وقت جب انسان اگر مصیبت کہتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو ایک کے پیچھے ایک آتی چلی جاتی ہے، ایک آتی ہے دوسری کو لے کے چلی جاتی ہے اپنے ساتھ. تو کہتے ہیں آقا فرما رہے کہ جس وقت تم مصیبتوں میں گھر جاؤ، اذا نزلت بكم شدائد، جب تم پر شدتیں آ جائیں، پریشانیاں ہر طرف سے آ جائیں، گرفتاریاں ہر طرف سے آ جائیں، تو آقا کہتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ فاستغیثوا بنا. یہ مولا رضا فرما رہے ہیں کہ جب مشکلات میں گھر جانا، جب پریشانیوں میں گھر جانا، پریشان نہ ہونا. ایک مرتبہ مجھے بلا کے تو دیکھو، ایک مرتبہ مجھے بلا کر تو دیکھو، ایک مرتبہ مجھ سے استغاثہ تو کر کے دیکھو. تم مشکلات، تم میرے چاہنے والے ہو، میرے ماننے والے ہو، مجھ سے محبت کرنے والے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب تمہارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں تو ایک مرتبہ مجھ سے استغاثہ تو کرو، مجھ سے مانگ کے دیکھو. میں ایسی جگہوں سے تمہاری
تمہارے ان کاموں کو جو رکے ہوئے ہیں ان کو صحیح کروں گا، وہ مصیبتیں جو آئیں جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ خود حدیث معصوم ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا چاہنے والا یا میری چاہنے والی اگر پریشان ہو جاتی ہے تو میں خود معصوم اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہوں۔ اتنا چاہنے والے معصوم، اتنا محبت کرنے والے مولا کہاں ملیں گے؟ وہ قومیں اور ہوں گی، یعنی حجت تمام ہو گئی، حجت تمام ہو گئی کہ جب بھی کبھی مصیبتوں میں گھرنا، جب بھی کبھی پریشانیوں میں گھرنا، کسی بھی جگہ پر ہو، دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، مت گھبراؤ، ایک مرتبہ ان کو بلا کر تو دیکھو، یہ دیکھو کیسے استغاثہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑے رؤوف ہے، ان کا لقب ہی رؤوف ہے، بہت نرم دل ہے، یہ بڑی جلدی سن لیا کرتے ہیں، ہر فریاد کی فریاد رسی کو پہنچ جایا کرتے ہیں۔ آج جو ہم زیارت پہ آئے ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو معصوم کے سامنے آئے ہیں۔ یہاں سے پلٹ کے جانے کے بعد بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم زیارت کے لیے آئے ہیں، اور یہاں سے ہمیں جو واپس جانا ہے اس میں بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی چیز کہ معصوم کی جب زیارت کے لیے جائے کچھ آداب ہیں جس کو ذکر کیا گیا ہے، جس کو بیان کیا گیا ہے۔ اپنے وطن سے نکلنے سے پہلے ان آداب کو پہلے پڑھیں کہ ایک معصوم کے پاس کس طرح سے جا کر ملا جائے، ایک معصوم سے کس طرح جا کر ملاقات کی جائے۔ آج ہم دنیا کے اگر کسی بڑے انسان کے پاس اگر دعوت ہو جائے یا بلاوا ہو جائے، انصاف سے بتانا میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، اگر کسی کے پاس مجھے جانا ہو جائے، ایک ہفتہ پہلے سے ہم تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج فلاں صاحب نے ہمیں بلایا، آج فلاں صاحب کے یہاں ہم جا رہے ہیں، ہر طرح سے تیاری۔ کیا اس معصوم کے پاس جب ہم آ رہے تھے کیا ہم نے کوئی تیاری کی، کوئی آمادگی کی اس معصوم کے پاس آنے کے لیے؟ دوسرے کے پاس اگر ہم جائیں گے، کسی بڑے کے پاس جائیں گے تو اس کے لیے ہم ہدیہ بھی خریدیں گے، تحفہ بھی خریدیں گے کہ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم ہدیہ بھی لیں گے، تحفہ بھی لیں گے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس معصوم کے ہم زیارت کے لیے آئے، انصاف سے بتانا کیا لے کے آئے ہو ان کے لیے، کیا لائے، کیا لائے مولا کے؟ دنیا کے ہر بڑے انسان کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو اس کے لیے ہدیہ اور تحفہ لے کر جاتا ہے نا۔ اس معصوم سے ملنے آئے، کیا لے کے آئے ہم؟ کچھ نہیں مولا، ہم خالی ہاتھ چلے آئے ہیں، کچھ نہیں لائے آقا، یہ ہاتھ ہمارے خالی ہیں، بلکہ آپ سے ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ مولا ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا مال چاہیے ان کو، دولت چاہیے ان کو، شہرت چاہیے ان کو، یا ہماری جو زندگی میں جو چیز ہے وہ ان کو چاہیے؟ کچھ نہیں ہم سے چاہتے، کچھ نہیں ہم سے چاہتے، فقط ایک چیز ہم سے چاہتے ہیں کہ جس دین پر ہم پیدا ہو گئے ہیں، جس دین حقہ پر ہم دنیا میں آ گئے ہیں، جس دین پر یہاں ہم پہنچ گئے ہیں، یہ معصوم ہم سے ایک چیز چاہتے ہیں کہ ہم سے محبت کرو اور ہم اہل بیت جتنے ہیں ان سب سے محبت کرو، ان کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرو، جو ہم نے نصیحتیں تمہیں دی ہیں اس پر چلو، جو ہم نے تمہیں راستے دکھائے ہیں ان راستوں پر چلو، جو تمہیں مشکلات گرفتاریاں تھی، جو چیزیں میں نے تمہیں بتائی اسے عملی زندگی میں لے کر آؤ۔ معصوم ہم سے کچھ نہیں چاہ رہے، یہ تو بڑے کریم ہیں، یہ کسی بھی حالت میں ہو ان سے اگر مانگ لیا جائے یہ عنایت ہی کرتے رہ جاتے ہیں، یہ ہمیشہ دیتے ہیں، جب مانگا تب انہوں نے ہمیں دیا۔ لیکن میری ایک گزارش ہے، کچھ دیر کے لیے اپنے آقا کے پاس جا کر بیٹھ جانا، اپنے مولا کے پاس کچھ دیر جا کر بیٹھ جانا، مولا سے تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کر لیا کرنا۔ مولا آپ نے ہمیں بلایا ہے، آقا کیوں بلایا ہے مولا؟ اتنا بڑا ہندوستان، اتنا بڑا پاکستان، اتنا بڑا بر صغیر، اور اس کے اندر سے مولا رضا چناؤ کر رہے ہیں، انتخاب کر رہے ہیں، نکالا جا رہا ہے اس میں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تم میرے پاس آ جاؤ، تم میرے پاس آ جاؤ، یعنی ان کے درمیان سے ہمارا انتخاب ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کے درمیان سے مولا ہمیں چن کر نکالا۔ کیا دیکھ لیا مولا آپ نے ہم میں؟ کیا اچھا نظر آ گیا آپ کو ہمارے؟
کون سی چیز ہماری آپ کو پسند آ گئی؟ اے مولا میری کوئی ایسی چیز تو نہ تھی جو آپ کو پسند آتی۔ اے میرے آقا کیا چیز آپ کو پسند آ گئی؟ کیا چیز آپ نے جو ہے مجھ سے طلب کر دی ہے؟ اس معصوم کی بارگاہ میں کچھ دیر بیٹھ کر میرے آقا سے کچھ باتیں کریں، ہر سوال کا جواب دے گا۔ ایک زیارت کے فکرہ میں آپ کو لے چلتا ہوں، آپ ظاہر ہے بڑا رتبہ ہے آپ کا، بڑا مرتبہ ہے آپ کا۔ اے کاش کہ آپ سمجھ جاتے اپنے رتبے کو، اپنے مرتبے کو، جان لیتے کہ کون ہے آپ۔ کہتے ظاہر جس وقت اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالتا ہے، فرشتے، معصوم فرشتے اپنے پروں پہ اس کے قدموں کو لے کر چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارے جیسے نجس قدم اور معصوم فرشتوں کے پر۔ حدیث آگے بڑھی، جو زائر یا زائرہ معصوم کی بارگاہ میں آتے ہیں، معصوم اسے 3 وجہ سے بلاتے ہیں۔ سنیں آج، معصوم اس کو جو بلاتے ہیں 3 وجہ، 3 وجہ سے معصوم ہر زائر اور ہر زائرہ کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ پہلی وجہ مولا ارشاد فرماتے ہیں، پہلی وجہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی چاہنے والا یا میری کوئی چاہنے والی دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار ہو چکے، ہر طرف سے مصیبتوں نے اسے گھیر لیا ہے اور کوئی راہ اور چارہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی جگہ پر اگر انسان امید رکھے ہو کہ میں فلاں جگہ پر جاؤں گا، فلاں مقام پر جاؤں گا، میرا یہ کام ہو جائے گا۔ انصاف سے بتاؤ کہ اتنی امیدیں لیے ہوئے انسان اگر اس کے پاس چلا جائے اور اس کا کام نہ ہو، وہاں سے نہ ہو جائے، جو امیدیں لے کر گیا ہو، بس ایسے ہی ہوگا جیسے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے۔ یہی انسان دعا کرے گا، خدایا مجھے موت دے دے یا میری آبرو کو بچا۔ کہتے جب میرا چاہنے والا یا میری چاہنے والی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہے، معصوم فرماتے ہیں جب ہر جگہ سے وہ بے آس ہو چکا ہے، مولا کہتے ہیں میں اسے اپنے پاس بلا لیتا ہوں اور اس کی اس مصیبت کو اس سے ٹال دیا کرتا ہوں۔ اسے اپنے پاس میں بلا لیتا ہوں اور اس سے اس مصیبت کو ٹال دیا کرتا ہوں۔ دوسرا مقام معصوم فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی چاہنے والے یا چاہنے والی کو اپنے پاس بلاتا ہوں، اس کی دوسری وجہ مولا کہتے ہیں کہ ایسی مریضی اور بیماری میں وہ گر چکا ہے یا گر چکی ہے کہ جو دنیا کا ہر طبیب، ہر ڈاکٹر، ہر وید، ہر حکیم اسے نہ کہہ چکا ہے۔ ایسی بیماری میں وہ گر چکا ہے کہ ہر جگہ سے نا امید ہو چکا ہے۔ معصوم کہتے ہیں میں اسے اپنے پاس بلا لیتا ہوں، اس سے اس مرض کو ٹال دیا کرتا ہوں۔ تیسری وجہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے کسی زائر یا زائرہ کو بلاتا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اگر اس سے یا اس کی نسل میں اسلام کا کوئی کام لینا اگر باقی رہ گیا، یا اس سے یا اس کی نسل میں اگر اسلام کا کوئی کام لینا باقی رہ گیا ہے اور مرگ ناگہانی اس کے اوپر آنے والی، اللہ اللہ، مرگ ناگہانی اس کے اوپر آنے والی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ میں اسے اپنے پاس طلب کر لیتا ہوں اور موت کو اس سے ٹال دیتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ کون سی وجہ تھی جو معصوم نے ہمیں بلایا؟ کون سی ادا ہماری ان کو پسند آ گئی؟ تو نہیں معلوم کس کی دعا ہے، وہ کون سا خیر ہے جو انہیں پسند آ گیا، ورنہ ہم اور آپ بغیر کسی تکلف اور تعارف کے اس لائق نہیں ہے کہ ہمیں معصوم پسند کرے۔ ہر کوئی اپنے گریبان میں خود بہتر جھانک سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ان کو پسند آ جائیں، ہماری کون سی ایسی چیزیں ہیں جو معصوم کو پسند آ جائیں۔ اگر ہماری یہ ساری چیزیں اگر پسند آتی معصوم کو تو آج ہمارے زمانے کا امام اس طرح سے غائب نہ رہتا، ہماری آنکھوں سے اوجھل نہ رہتا۔ معصوم غیبت میں نہیں ہے، ہم لوگ غیبت میں ہو چکے ہیں، معصوم ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔
آقا ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہماری آنکھوں پر پردے پڑے تھے، اتنے گناہ کیے ہیں ان آنکھوں سے، اتنے گناہ کیے ہیں ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، نہ اس معصوم کی کسی صدا کو ہم سنتے ہیں، نہ اس معصوم کو ہم دیکھتے ہیں۔ اے کاش یہ ہم اپنی آنکھوں سے ان پردوں کو اٹھا لیں تو دیکھیں فرزند زہرا کس طرح سے خون کے آنسو ہو رہا ہے، کس طرح سے فرزند زہرا خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ مولانا فرمائیں گے اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا، جب تم پر شدتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تم ہم سے استغاثہ کرو، ہم سے مانگو، ہم تمہاری ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر گرفتاری میں میں رضا کر کھڑا ہوں۔ حدیث آگے بڑھی، حدیث آگے بڑھی، معصوم فرماتے، ابھی آپ نے واقعہ سنا، معصوم فرماتے منظارنی، سنیں، منظارنی عارفن بحقی انا ازورک ثلاثت مقام اولہ فی القبر والثانی علی الصراط والثالث یوم الجزاء، یوم العقاب، یوم الحساب۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ غریب جس کی بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ منظارنی، جو شخص بھی عام ہے، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، ہندو ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، لفظ عام ہے منظارنی عارفن بحقی، جو شخص بھی میرے حق کو سمجھتے ہوئے، مجھے معصوم سمجھتے ہوئے، میرے رتبے کو جانتے ہوئے میری زیارت کو آئے، میں رضا وعدہ کرتا ہوں۔ معصوم کی ہم ایک زیارت کو آئے، یہ معصوم کہتے تم نے میری ایک زیارت کی ہے، تم نے غربت میں میری آ کر زیارت کی ہے، پردیس میں میری زیارت کی ہے، مصیبتوں میں آ کر تم نے میری زیارت کی ہے، دقتوں میں، پریشانیوں میں تم نے، اس برف باری میں، سردی میں، گرمی میں، ہر طرح کی مصیبتیں تم نے برداشت کی ہے، تحمل کی ہے، سفر کی وہ صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، تم نے میری زیارت کی ہے، تم نے ایک زیارت کی ہے پردیس میں۔ مولا فرماتے ہیں میں تمہارے 3 جگہ زیارت کے لیے آؤں گا۔ اللہ اللہ، ایک زیارت اس معصوم کی، ایک زیارت، ہم اس معصوم کی ایک زیارت کریں گے۔ یہ معصوم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری 3 جگہ زیارتوں کے لیے آؤں گا۔ اولہ فی القبر، کیا رتبہ ہے ہمارا اور آپ کا، کیا رتبہ ہے آپ کا، کاش کی جان چاہتے آپ پھولے نہ سماتے کہ زائر کا کیا رتبہ، کیا مرتبہ ہے زائر کا۔ مولا کہتے ہیں اولہ فی القبر، پہلی جگہ قبر ہے، جب تمہیں تنہائی میں لے جا کر قبر میں لٹا دیا جائے، جس وقت نہ کوئی تمہارا مونس ہوگا، نہ کوئی ہمدم ہوگا، کوئی بھی، نہ مال، نہ دولت، نہ آل، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، نہ شوہر، کوئی بھی نہ تمہارا ساتھی ہوگا، سب تمہیں قبر تک چھوڑ کے چلے گئے، تم اکیلے ہوگے، تم تنہا ہوگے، قبر میں تمہیں رکھا جا چکا ہوگا، تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ آج ہم دنیا میں نرم و گرم بستر پہ رہنے والے انسان کہ اگر ذرا سے لائٹ چلی جائے تو مچل جاتے ہیں، ذرا سا گرم ہوا چل جائے تو ہماری دیوریاں چڑھ جاتی ہیں، زیادہ سردی ہو جائے تو ہم اپنے میں نہیں سماتے۔ وہ انسان جو اتنا نازک، جسے پروردگار نے بنایا ہو کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو جو برداشت نہ کر پائے، وہ انسان کہتے جس وقت اسے نہلایا جائے گا، دھلایا جائے گا، کہتے اسے ایک مرتبہ اٹھا کر جیسے ہی قبر کے اندر رکھا جائے، فریاد کہتے اس وقت تک اسے احساس تک نہ ہوگا، اپنے اعزا و اقارب، رشتہ دار، بیٹے، شوہر، بیوی، کہتے ہر کسی کو، ہر کوئی آواز دے رہا ہوگا کہ مجھے بچاؤ، کہاں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ کہتے اس وقت تک جب تک کہ اسے غسل دیا جا رہا ہوگا، نہلایا جا رہا ہوگا، اس وقت تک بھی اسے یقین نہیں آئے گا۔ کہتے جب کفن بھی پہنا دیا جائے گا تو یہی کہے گا مجھے نئے لباس پہنائے جا رہے ہیں،
کہتے جس وقت کاندھے پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا یہ ہر کسی کے ہاتھوں کو پکڑے گا, کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اے میرے بھائی میں تو تیرا ہمدم تھا. اپنی بیوی سے کہے گا, اپنے شوہر, اپنی بیوی اپنے شوہر, بھائی بیٹا, ہر کسی کے ہاتھوں کو پکڑ, کہاں لے کر مجھے جا رہے ہو؟ مجھے کہاں اٹھا کر تم جا رہے ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ ہوں, کہاں مجھے لے کر جا رہے ہو؟ کس طرف مجھے لے کے جا رہے ہو؟ کہتے ہر کسی کے آگے التجا کرے گا, ہر کسی کے آگے ہاتھوں کو جوڑے گا. کہتے کوئی اس کی فریاد کو نہ سنے گا. کہتے لے جا کر اسے قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا. کہتے جیسے ہی قبر بند ہوگی اب اسے احساس ہوگا میں دنیا میں نہیں رہا, میں دنیا میں نہیں رہا. عجیب روایت ہے, کہتے کہ جیسے ہی انسان قبر میں رکھا جائے گا فوراً پروردگار حکم کرے گا اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈال دیا جائے, اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈال. جیسے یہ اس طرح سے حی اور زندہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے, کہتے اسی طرح سے انسان وہاں پر حی اور زندہ بیٹھا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا, بہرحال اکثر مسافرت کرتے ہیں آپ لوگ, کبھی ہوا ہو شاید آپ کے ساتھ کہ کبھی ہوٹل میں یا کسی جگہ پر آپ اتر رہے ہوں لفٹ سے, اسانسور سے, لفٹ سے آپ چلے آ رہے ہیں اور ایک لائٹ غائب ہو جائے اور آپ اکیلے اس لفٹ کے اندر ہیں. انصاف سے بتائیں کیا گزرتی ہے؟ پیٹ ڈالتا ہے آگے دروازے, پیٹ ڈالتا ہے, چلانا شروع کر دیتا ہے مجھے نکالو باہر, مجھے کوئی باہر کرو. جبکہ یقین ہے کہ ابھی کچھ دیر میں لائٹ آ جائے گی, یقین ہے کہ آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی باہر نکال لے گا. اس وقت کیا کریں گے؟ جب یہ پٹرے بند کر دیے گئے ہوں گے, جب یہ تختے رکھ دیے گئے ہوں گے, کنٹلوں مٹی ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہوگی, اس وقت ہم فریاد کر رہے ہوں گے. جب روح ہمارے جسم میں آ چکی ہوگی فریاد کریں گے کہ مجھے باہر نکالو, میں زندہ ہوں, مجھے باہر نکالو. کہتے اس تنہائی میں فقط گریہ اور زاری ہوگی. حدیث آگے بڑھی, مولا نے کیا فرمایا, امام رضا نے کہ منظارنی عارفن بحقی انا ازورک ثلاثۃ مقام اولہ فی القبر عند سوال منکر و نکیر. جس وقت تمہیں قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا اور منکر نکیر اس وقت آئیں گے تمہارے پاس اور آ کر تم سے سوال کریں گے, پوچھیں گے کہ انسان گھبرایا ہوگا, کچھ یاد نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ جس وقت قبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے اور دونوں ہاتھوں کو قینچی کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے اسمع وافهم یا فلان ابن فلان, اسمع وافهم یا فلان ابن فلان. مجتہد ہو, عالم ہو, جاہل ہو, کچھ نہ جانتا ہو, ہر کسی کو ہلا کر اسمع وافهم, اسمع وافهم, سن اور سمجھ, سن اور سمجھ. ارے یہ ہم کو بتلاتا تھا, یہ مجتہد نے ہم کو بتایا تھا, اس عالم کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہم نے پڑھا ہے, اس کو کہا جا رہا ہے اسمع وافهم, اس کی ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. کہتے